السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں کھرا سچ کا اسپیشل ایپیسوڈ. میرا نام ابشر لقمان ہے. وی آر ایٹ بنی گالا ٹوڈے اینڈ دس از دا فرسٹ ایور ٹیلی ویژن انٹرویو آف مسٹر اینڈ مسز عمران خان. بہت مبارک آپ دونوں کو. شکریہ. یو لک ویری ہیپی. تھکا ہوں لیکن خوش. ایک شادی ابھی کی اور اسے آپ تھک گئے. ایک تو بڑی شادی تھکاتی ہے، ایک جب آپ محدود کر دیتے ہیں شادی وہ اس سے زیادہ تھکا دیتی ہے. کیونکہ جن لوگوں کو اتنے دوست تھے جن کو میں چاہتا تھا بلانا، میری فیملی تھی، لیکن ہم نے فیصلہ کیا کہ ہم بڑی چھوٹی شادی کریں گے. وہ بھی مشکل ہے. تبدیلی نظر آ رہی ہے مجھے. نیچے بھی اپنا بسکٹ ملے ہیں، کیک ملا ہے، ٹیشو باکسز پڑے ہیں، یہاں پہ بھی پھول چول پڑے ہوئے ہیں. ایک عورت آ گئی ہے اس گھر میں. ہاں ویسے یہ ٹھیک ہے. اب تک میں دیکھ رہا تھا کہ میرا جو یہ ملازم ہے ان کو وہ مادر پدر آزاد تھے، تو اب سے مجھے لگتا ہے کہ لوگوں کا دھیان رکھا جائے گا اس ہاسپٹل. ویسے صرف ملازموں کا دھیان رکھیں گی کہ اوروں کا بھی؟ بنی گالا میں کس کس کی انٹری بین ہو جائے گی؟ بنی گالا میں تو کبھی بھی کسی کی انٹری بین نہیں تھی. جس طرح کی ان کی پرسنالٹی ہے، جتنا ان کا کھلا دل ہے، تو وہی ٹریڈیشن کنٹینیو کرے گی. کل آپ کا نا زیادہ آپ کی شادی ڈسکس ہوتی رہی ہے کل پورے میڈیا میں، اور مجھے ٹویٹر کے اوپر ہر جگہ پہ لوگ پوچھتے رہے آپ نے جوڑا کس پہ بنایا ہے. آئی ہیٹ ٹو آسک دیٹ کوسچن بٹ دیٹ کوسچن ہیز ٹو بی آسکڈ. یہ آپ کے کپڑے کس نے بنائے تھے؟ جوڑا کل کا جی جو نکاح کا جوڑا تھا وہ کارما سے تھا، اسلام آبادی کے لوکل بوٹیک، اور ہم بڑی سادگی سے کرنا چاہ رہے تھے. تو آئی تھنک میڈیا نے بھی پک کیا ہے کہ آئی ڈونٹ تھنک کہ بہت زیادہ لیوش اسپینڈنگ کی ضرورت ہے. سادگی سے بھی آپ اچھے لگ سکتے ہو. آج بھی مونیکا کچھ اور کا ہے. مونیکا ایکچولی میرے تھرو آؤٹ دی ایئر جو میری ڈیزائنر ہے وہی کپڑے پرووائڈ کرتی ہیں، اور آج ان کا جوڑا ہے. اچھا جی، ولیمے پہ تو کم از کم 10 لوگوں کو کھانا کھلانا ہوگا، تو اب کل تو آپ نے بلایا نہیں کسی کو. آج وہ 10 خوش نصیب کون لوگ ہوں گے جو ولیمے کا کھانا کھائیں گے؟ نہیں، ولیمہ تو ہم نے کیا تھا جا کے. خیر ایک ایس او ایس ولیج کھانا بھجوایا تھا، اور ایک ابھی یہ ایک مدرسہ تھا جدھر یہ بچے تھے ان کے ساتھ ہم نے ہم دونوں نے جا کے کھانا کھایا. کوئی آرفنیج ہے؟ جی. اور سارا آئیڈیا دیکھیں، آئیڈیا یہ تھا مبشر، ایک تو خیر ملک کے حالات ایسے ہیں، اور جو پشاور کا ثانیہ ہوا اس کے بعد کہ کوئی شادی کرنا اور سیلیبریشن کرنا، میرے خیال میں یہ ایک ان لوگوں کو جو اتنی تکلیف سے گزر رہے ہیں، یعنی جو باپ ہوتے ہوئے، یہ ریحام ماں ہوتے ہوئے، سب کو یہ احساس ہے کہ وہ جو ان ماں باپ پہ گزری ہوگی کہ جن کے بچے اسکول بھیجے اور وہ واپس جس طرح آئے واپس. تو ایک تو وہ بہت بڑا ایک فیکٹر تھا. لیکن میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ ہم ایک ملک میں جیسے 11 کروڑ لوگ غربت کی لکیر سے نیچے ہوں اور لوگ کروڑوں روپیہ شادیوں پہ خرچ کر رہے ہیں، میں اس کے بالکل خلاف ہوں. یعنی اگر یہ نہ بھی ہوتا، قریب میری تو ہے دوسری شادی ویسے ہی کرتے ہیں، لیکن پہلی شادی پہ بھی میں نے جمائمہ سے جب کی تب بھی میں نے اس کے ماں باپ کو کہا کہ چھوٹی شادی کرو، اور اپنی طرف سے تب بھی محدود کی. کیونکہ اگر آپ کے پاس پیسہ اللہ نے دے ہی دیا ہے تو جس ملک میں اتنے برے حالات ہیں آپ ان لوگوں کے اوپر پیسہ خرچ کر دیں، وہ اللہ کی برکت زیادہ آ جائے گی شادی کے اوپر، بجائے اس کے کہ دکھاوے کی شادیاں اور یہ کروڑوں روپیہ اور جس طرح لوگ پیسہ خرچ کرتے ہیں، اور پھر جو جس طرح کے پریزنٹس دیتے ہیں. ہم نے تو یہ بھی کہا ہے کہ جس نے اگر کوئی پریزنٹ دینا ہے تو شوکت خانم پشاور، ہمیں بڑا ضروری پیسہ چاہیے. اسی سال ہم ہسپتال کھولنا چاہتے ہیں، اس کے لیے ہمیں 1 ارب چاہیے، اور وہ اس کے لیے شروع ہوگی فنڈ ریزنگ. تو اس کے لیے پیسہ دے دیں بجائے اس کے، کیونکہ مجھے کسی چیز کی ضرورت ہے، اور میرے خیال میں نہ ریحام کو بھی کسی چیز کی ضرورت ہے. اچھا جی، ریحام، میں عمران کو تو جانتا ہوں، یہ بڑا ڈرائی سا انسان ہے اینڈ ویری ابرپٹ. ہاؤ ڈیڈ ہی پرپوز ٹو یو؟ واز ہی ایز ابرپٹ اور واز ہی لٹل polite and diplomatic about it? No, he was. Did he go down on his knee or what? No, I wouldn't say. اس کا میں مر جاؤں گا اگر میرے سے شادی کرتی ہے. لیکن میں آپ کو یہ برباد ہو جاؤں گا ریحام میرے بعد، اور یہ شادی نہیں ہوگی. وہ تو کافی لوگ عورتیں کہنے والے، یہ شادی نہیں ہو سکتی. ویلنس کافی ہیں آپ کے پاس. خان صاحب کی آپ سب جانتے ہیں، آپ دوست ہیں، اور آپ لوگ ہمارے جتنے ان کے سپورٹرز اور فینس بھی ہیں وہ جانتے ہیں کہ خان صاحب ایک دفعہ کوئی بات دل میں ٹھان لیں تو پھر وہ اس پہ اڑ جاتے ہیں. اینڈ ہی اسیومز کہ جی اگلا بندہ بھی از پریپیئرڈ فار اٹ. کیسے بہت آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. اٹ واز اے کمپلیٹ سڈن شاک ٹو دا سسٹم.
suddenly he just came out with it. Normally होता है कि BBM तो नहीं किया था? नहीं he can be uncouth, you know, I know it. नहीं So, BBM, hello Rehan, I think we should get married, it's a good time. तो कर ले सर्दियों में. देखिए इन्होंने मुझे बड़ा lot of people will know, हमारे बड़े ट्रेडिशनल किस्म की तरीके से एक झट पहली बात ही है कि प्रपोज कर दिया. And he said कि मैं इस्तिखारा कर रहा हूँ and और फिर मैं इस्तिखारा करके आपको बताऊंगा. तो मैंने दिल में सोचा शायद मुझसे पूछ भी लें मैं भी इस्तिखारा कर. So it's very sudden, very proper, very polite also, and but ये है कि yes, it was totally out of the blue. But on a serious note, very big step for you and for him because of the children. बच्चे दोनों के हैं, बड़े हो रहे हैं, बड़ी जिम्मेदारी है. तो बच्चों से क्या आप लोगों ने राय ली, उनको आपने कॉन्फिडेंस में लिया दोनों ने अपने? जी देखिए, लॉट ऑफ पीपल वो नहीं रियलाइज करते कि अगर जैसे खान साहब हैं, बहुत अरसे से ही इज अ लेजेंड, सेलिब्रिटी, और पब्लिक फिगर जो कोई भी होता है लोग समझते हैं कि वो नहीं. यू आर अ सेलिब्रिटी एज वेल, डोंट वरी. आई होप आई एम द फर्स्ट लेडी फॉर हिम, दैट्स ऑल दैट मैटर्स टू मी. लेकिन एक्चुअली यू शुड होप टू बी द ओनली लेडी फॉर हिम. आई एम प्रीटी श्योर दैट इज द केस जी. आई वुडंट हैव साइंड ऑन द डॉटेड लाइन इफ आई हैड एनी डाउट्स. लेकिन आई थिंक कि जब कोई पब्लिक फिगर होता है, टीवी पे आप किसी को देखते हैं, आपको उनकी जिंदगी में दिलचस्पी होती है, फेयर इनफ. लेकिन आप शायद ये भूल जाते हैं कि वो इंसान भी हैं, और हम दोनों सिंगल पेरेंट्स हैं. और मैंने सेड येस्टरडे ऑल्सो कि मेरी जिंदगी और इनकी जिंदगी में सबसे जो सिमिलैरिटी है, सबसे जो बात मुश्तरक है, वो ये है कि या हम काम करते हैं या फिर हम अपनी फैमिलीज को टाइम देते हैं. बच्चों को पर्टिकुलरली, बच्चे मेरी भी प्रायोरिटी हैं, इनकी भी तरजीहात में है. और लोगों ने शायद ये नहीं रियलाइज किया कि हम दोनों के बच्चे, हमारे बच्चे इन एजेस में हैं जहाँ कभी किसी का इम्तिहान हो रहा होता है, कभी किसी ने किसी स्कूल ट्रिप पे जाना होता है. तो हम और ऐसा मुमकिन नहीं है. मैंने भी जो जिंदगी में स्टेप्स लिए हैं वो मैंने अपने बच्चों की खुशी और उनकी वेलफेयर को सामने रख के लिए हैं. और खान साहब ने भी इस तरह. नॉट ओनली डिड आई टॉक टू देम जी, मेरे बच्चे ऐसी उम्र में कि अब इजाजत लेनी पड़ती है उनसे. एंड मेरे बेटे ने मुझे कहा कि से बात हुई आपकी? जी, सुलेमान और कासिम से मैं मिली हुई हूँ और वो बिल्कुल अपने वालिद साहब की तरह, आपस में भी बच्चे मिले हुए हैं. एंड और दोनों में काफी सिमिलैरिटीज है, क्योंकि एज ग्रुप्स भी एक जैसी हैं, और दोनों सिंगल पेरेंट. नॉट ओनली दैट, बच्चे भी, चूंकि मेरे बच्चे भी और सुलेमान और कासिम भी चूंकि बाहर रहते हैं, तो उनका जो माइंड सेट है और जो हम तवक्को करते हैं कि किस तरह से वो बात करेंगे और बिहेव करेंगे, तो ऐसा मुमकिन नहीं है. तो हम आहिस्ता आहिस्ता, इसी वजह से हमें वक्त लगा कि आपको बच्चों को वक्त देना पड़ता है. देखिए, जब आप यंग होते हो और आपको कोई पसंद आ जाए तो आप वालिदैन से मनमानी भी कर सकते हो, जिद भी कर सकते हो. लेकिन जब आपकी औलाद हो जाती है तो आप उनकी ख्वाहिशात को, उनकी जो तरजीहात है, उनको पहले प्रायोरिटी देते हो. इमरान, आपके लिए कितना इम्पोर्टेंट था अपने दोनों बेटों से बात करके ये करना? देखिए, दो चीजें की मैं बात करूंगा. पहले तो ये कि अगर मेरे बच्चे छोटे होते तो मेरे लिए नामुमकिन था शादी करना, इसलिए कि मैं सोच भी नहीं सकता था. देखिए, बच्चों को एक तलाक का बहुत तकलीफ पहुंचती है, और जब बच्चे माँ और बाप से दोनों उतना ही प्यार करें. अगर तो एक हो ना कि बच्चों को माँ से प्यार हो और बाप से ना हो, या बाप से हो माँ से ना हो, तो फिर तलाक का इतना फर्क नहीं पड़ता. लेकिन अगर बच्चे दोनों माँ बाप से प्यार करते हैं, जो मेरे बच्चे, मेरे भी उतने करीब थे, जमायमा के भी उतने करीब थे, इसलिए उनके लिए एक तकलीफ होती है जब डिवोर्स होती है, दूसरी उससे ज्यादा तकलीफ होती है जब उनमें से एक माँ बाप दूसरी शादी कर ले. ये आप किसी साइकोलॉजिस्ट से पूछ लें कि, और मैंने, क्योंकि मुझे तो सबसे ज्यादा जिंदगी में अगर दुख पहुंचा तो वो मेरी तलाक थी और मेरे जो बच्चों की तकलीफ देखी. तो वो तो छोटे थे, तो वो तो इस सिचुएशन में थे ही नहीं कि मैं सोच सकता था शादी का. अब माशाल्लाह एक 16 साल का इस साल होगा, एक 19 साल का होगा, तो उनकी उम्रें उस स्टेज पे हो गई हैं, और वो अब यानी इस स्टेज पे पहुंच गए हैं कि मैं सोच सकता दूसरी शादी का. तो उनको जब तक, और सिर्फ मेरी ज़हन में एक चीज थी जब मैंने फैसला किया शादी का, तो सिर्फ मेरे ज़हन में एक चीज थी कि मेरे बच्चे बिल्कुल उनको मैं मुतमईन करूं. तो मैं उनको जब वो 4 दिन धरने में फंस गया, फिर 4 दिन के लिए धरने से, और अब तक सिर्फ 4 दिन मिला था उनको, मैं वो जब यहाँ आए थे, तब मैंने उनसे बात की. फिर मैं अभी
جب میں نے فائنل فیصلہ کرنا تھا تو پھر میں گیا ان کو ملنے کے لیے. میں رحام کی اب یہ سامنے بیٹھی ہے, میں اس کے سامنے اب کیا بات کروں, اس کی تعریف نہ کیا کروں, لیکن میں آپ کو ایک چیز بتاؤں کہ میں نے فیصلہ تب کیا ریحام سے شادی کرنے کا جب میں اس کے بچوں کو ملا. اور مجھے کیا چیز امپریس کی کہ جو اس نے اپنے بچوں کی تربیت کی, اور جس طرح میں نے ان جو بچوں کو دیکھا کہ کیونکہ میری والدہ کا میرے اوپر سب سے بڑا امپیکٹ تھا. میں آپ نے کسی اسکول ٹیچر کو نہیں مل دیا جو 300 بچوں کی تربیت ایک ساتھ کرتی ہے, تو پھر آپ اسکول ٹیچر اور ماں میں بہت فرق ہوتا ہے. کبھی اسکول ٹیچر وہ کام کر ہی نہیں سکتی جو ماں کرتی ہے. میری ماں کا میرے اوپر سب سے بڑا امپیکٹ تھا. میں سمجھتا ہوں کہ مجھے کرکٹ کا شوق تھا, میری ماں اگر مجھے نہ پوری توجہ دیتی اور میرے سے پڑھائی کراتی, میں پڑھتا نہ. اور مجھے سب سے بڑا فائدہ یہ باقی کھلاڑیوں سے ہوا کہ میں پڑھ گیا, کیونکہ یا زیادہ تر میری جو سٹیج پہ کھلاڑی پہنچے تھے وہ گریجویٹ کوئی نہیں کر سکا, کیونکہ بڑی ینگ ایج میں شروع کرتے ہیں. 15 سال سے آپ کا فوکس ہو جاتا ہے, اور اگر آپ نہ کریں آپ نہیں مقابلہ کر سکتے پروفیشنلز کا. میری ماں کی وجہ سے میں پڑھا. ریحام کے بچوں کی 10 سال اس نے بچے اکیلے بڑا کیے, اکیلے. اس کے پاس کچھ نہیں تھا, اس نے 2 نوکریاں کی, بچوں کو تربیت بھی دی, پیسہ بھی کمایا. اور انگلینڈ کے اندر دیکھیں, پاکستان میں ہماری ایکسٹینڈڈ فیملی سسٹم ہے, ہمارے رشتہ دار ہوتے ہیں, یہ بڑا آسان ہوتا ہے یہاں بچے بڑے کرنا, کیونکہ آپ کی ایکسٹینڈڈ فیملی ہوتی ہے, کزنز ہوتے ہیں. میرے مثلاً میری جو بہنوں کے بچے ہیں سب اکٹھے بڑے ہو رہے ہیں, یعنی ایک ہی فیملی میں سارے بڑے ہو رہے ہیں. انگلینڈ کے اندر اکیلے 3 بچوں کو بڑا کرنا, 2 نوکریاں کرنی, ان کی تربیت کرنی, اور پھر وہ اکیڈیمکلی پڑھائی میں, تینوں بہت زبردست ہے. سنگل پیرنٹس کے بچوں کا سب سے بڑا نقصان یہ ہوتا ہے, برطانیہ میں جتنے بھی ریکارڈز ہیں, ویسٹ میں لے لیں, وہ پڑھائی میں کمزور ہو جاتے ہیں کیونکہ ماں باپ توجہ نہیں دے سکتے. تو مجھے جو اس کی کوالٹی سب سے زیادہ پسند ہے کہ ایک ماں تھی, پھر جس نے محنت کی, کام کیا, یعنی کام بھی کیا, ماں بھی بنی, اور پھر اپنے بچوں کو پڑھایا بھی. تو یہ میں کمپلیٹ کر لوں مباشر. دیکھیں جو کوالٹی یہ, کیونکہ جس طرح میں نے کہا کہ میں اپنی ماں کو جو میں ہوں, اپنی والدہ کی جو ٹائم اور تربیت تھی, تو ایک میں نے جب بچوں کو ملا تب میں نے فیصلہ کیا کہ جو اپنے بچوں کو ایسے بڑا کر سکے. اور دوسری چیز دیکھیں, ایک ہوتا ہے لوگ ریلیجس ہوتے ہیں, نمازیں پڑھتے ہیں, سب کچھ ہے, اور ایک ہوتا ہے ایمان. یہ 2 مختلف چیزیں ہیں. بڑے لوگ ہوتے ہیں جو سارے جمعے کی بھی نماز پڑھتے ہیں, حج بھی کرتے ہیں, نماز, لیکن ان کے اندر ایمان نہیں آتا. یہ آپ فضل الرحمان صاحب کو میسج دے رہے ہیں. میں اپنی زندگی کا تجربہ آپ کو بتا رہا ہوں کہ میں سمجھتا تھا کہ جو لوگ نمازیں پڑھیں اور جو سارے کرتے ہیں ان میں ایمان بھی ہوگا. میں نے ریئلائز کیا بڑے کم لوگوں میں ایمان ہے. ایمان کی ایک پہچان ہے, قرآن کی آیت ہے کہ ایمان والے لوگ ایمان والے لوگوں کو پہچان جائیں گے. اس کی جو ریحام کی مجھے چیز پسند آئی کہ اس میں اللہ نے ایمان دی ہے. میں 5 وقت کی نماز میں اپنے اللہ سے مانگتا ہوں کہ میرے بیٹوں کو ایمان دے, کیونکہ ایمان انسان کو آزاد کر دیتا ہے, اور 2 سب سے بڑی چیزوں سے آزاد کرتا ہے جو کہ انسان کو بڑا انسان بننے نہیں دیتی. ایک خوف, اور دوسرا میں سے آزاد کر دیتا ہے, یعنی انسان اپنے سے باہر نکلاتا ہے. تو اس میں یہ جو 2 کوالٹیز تھیں جو ایمان تھیں, جو میں نے اس میں ایمان دیکھا, ایک تو بچوں کو جس طرح بڑا کیا, اور جو ایمان کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے راستے, آپ کا قبلہ ایک ہو جاتا ہے. آپ کے لیے زندگی میں کئی چیزوں کو آپ کو ایکسپلین ہی نہیں کرنا پڑتا کیونکہ آپ کا راستہ ایک ہو جاتا ہے. تو ایک اس نے سٹرگل کیا, اور جو میری بیوی بنی تھی, میری تو زندگی میں اگر کوئی بیوی آئے گی, وہ اگر اس کو سٹرگل نہ کرنا ہے وہ میرے ساتھ نہیں چل سکتی, کیونکہ میری زندگی تو ہے ہی ساری سٹرگل کی. اور جس طرح کی میری زندگی گزری ہے, نارملی میاں سٹرگل کرتے ہیں, اس میں آپ کے ساتھ سٹرگل کرنا ہے ان کو. نہیں, اس کو میرے ساتھ سٹرگل کرنا پڑے گا اس لیے کہ میری زندگی میں تو کبھی بھی جب اگر کوئی آسان وقت آ جاتا تو میں سمجھتا ہوں میں بور ہو جاتا ہوں. مثلا میری یہ جب پچھلے دنوں میں الیکشن کے بعد کچھ کرنے کو میں کوئی ایکسائٹمنٹ ہی ختم ہو گئی تھی. پھر جب دھرنا شروع ہوا تو پھر مجھے اس طرح لگا کہ میں اب پھر سے انجوائے کر رہا ہوں. تو لوگوں کے لیے مشکل لگتا ہے, لیکن میری زندگی سٹرگل کی ہے,
اور اس نے زندگی میں جو سٹرگل کیا بچے بڑے کرنے کی 2 نوکریاں کر کے اور اپنا اور باہر دیکھیں یہاں پھر سے ایکسٹینڈڈ فیملی نہ ہو, میں سمجھتا ہوں کہ یہ گزارا کر سکتی ہے میرے ساتھ. ریحام یو آر سچ اے گڈ مدر, آپ بچوں کو بھی پال لیتی ہیں, بڑا بھی کر لیتی ہیں, تو اینی پلانس آف ہیونگ مور چلڈرن ناؤ؟ ان کے 5 تو کم ہو جائیں گے. دیکھیں ماشاءاللہ میں نے تو اپنے بچے پال لیے ہیں, اور خان صاحب کے بھی. ہم ایک سب سے بڑا تحفہ جو مجھے ملا ہے کہ میرا صرف ایک بیٹا تھا, تو مجھے خواہش تھی, تو مجھے 2 اور بیٹے مل گئے ہیں, اور اب کرکٹ کھیلتے نہیں ہیں تو ہمارا کوئی ٹیم بنانے کا ارادہ نہیں ہے. اور آئی تھنک کہ پاکستان میں اتنے میرے لیے سب سے زیادہ امپورٹنٹ مجھے اللہ نے بڑی نعمت دی ہے کہ مجھے صحت مند, نارمل اور بہت نیک بڑے پیارے بچے دیے ہیں. لیکن پاکستان میں بہت سے بچے ہیں جن پہ ہمیں توجہ دینے کی ضرورت ہے, اور میرے لیے بڑی تکلیف دہ بات ہے پاکستان میں جب میں بچوں کو امپاورشڈ اور کسی بھی برے حالت میں دیکھتی ہوں. تو میرا خیال ہے ہماری 2.5 کروڑ بچے اسکول سے باہر ہیں پاکستان اور اسٹریٹ پہ ہیں. 2.5 کروڑ بچے پاکستان میں اسکولوں سے باہر ہیں, یعنی کہ کئی ملکوں کی آبادی سے زیادہ صرف ہمارے بچے اسکولوں میں نہیں جا رہے. اور جس طرح خان صاحب نے کہا کہ جیسے ہم شادیوں پہ جس طرح اسپینڈ کرتے ہیں اس کی ضرورت نہیں, اسی طرح سے جب آپ نے اچھی طرح سے اللہ نے آپ پہ مہربانی کی ہو, آپ نے اولاد اپنی پال لی ہو, آپ کسی طرح سے بھی کسی مستحق کی مدد کر سکے, کسی غریب بچے کی مدد کر سکے, تو میرا خیال ہے شاید اب وی آر ان اے اسٹیج آف لائف ویئر اب ہمارے بچے پل گئے, آگے ہم کسی اور کی فیملی میں کنٹریبیوٹ کر سکیں. گئی ہیں تو واٹ آر یور پولیٹیکل ایمبیشنز؟ پی ٹی آئی میں کون سا عہدہ چاہیے, رول چاہیے, کیا کرنا ہے اپنے پی ٹی آئی میں؟ ویمنز ونگ کی ہیڈ بننا ہے. اگر 100 ارب کا فنڈ ہو تو ہیڈ بنا دوں. وہ تو وہ نہیں بن سکتی ہیں اپنا, وہ تو اس کے لیے شریف ہونا ضروری ہوگا نا. افسوس ایسا ہے نہیں ہے. لیکن میرا ایکچولی جی میں جب برطانیہ سے یہاں آئی تو اس وقت مجھے بڑی اٹریکشن یہ تھی کہ 2013 کی الیکشنز کو, انتخابات کو میں اگر مجھے نوکری نہ بھی ملتی تو میں ایز اے اسپیکٹیٹر کم از کم دیکھ سکتی, کیونکہ یہ ایک ہسٹوریکل ہم توقع کر رہے تھے کہ اٹ وڈ بی اے لائف چینجنگ مومنٹ فار پاکستان. تو میں نے یہ سوچا کہ میں کور کرنے کے لیے آؤں گی. اس وقت بھی برطانیہ کی ایک بڑی سیاسی جماعت سے مجھے آفرز تھیں 2 کاؤنٹیز میں کہ آئندہ جو الیکشنز ہیں اس کے لیے وہ چاہتے تھے کہ میں ان کی جو کینڈیڈیٹ لسٹ ہوتی ہے اس پہ جاؤں. اور میں نے انٹرسٹ میرا سیاست میں صرف اتنا ہے جو آپ کا اور میرا ہے بطور صحافی کے. میں نے 9-10 سال لگائے ہیں اپنی ایک پروفیشن بنانے میں, اور میرا کوئی ارادہ نہیں ہے اس کو سیکریفائس کرنے کا. میرے 3-4 اور پروجیکٹس اب چل رہے ہیں جن کے لیے آئی ایم ویری پیشنیٹ, اور میں نے ان سے یہی ڈیلے بھی اس وجہ سے ہوا کیونکہ میں ان پروجیکٹس سے بہت کمیٹڈ ہوں. تو سیاست میں پاکستان تحریک انصاف ہو یا کوئی اور سیاسی جماعت ہو, میرا کوئی ارادہ نہیں ہے ٹو گیٹ انوالوڈ ان اینی وے. آپ کو پتا ہے آپ کی شادی کا مجھے بڑا فائدہ ہوا ہے. آئی واز ٹیلنگ ہر بیفور آئی میٹ یو, میں نے کہا مجھے یہ فائدہ ہو رہا ہے کہ ایوری ٹائم آئی یوزڈ ٹو ٹیک ہر نیم شی سیڈ مبشر یو آر مس پروناؤنسنگ مائی نیم اگین. تو اب آئی ڈونٹ ہیو ٹو میک این ایفرٹ ٹو ڈو دیٹ. میں صرف آرام سے مسز خان کہہ دوں گا, یو نو. آپ پہلے بھی مس خان کہہ سکتے تھے. پہلے کہہ سکتا تھا لیکن اسٹل وہ تو فرسٹ نیم بیسس پہ تھا نا. اب یہ ٹھیک ہے, مسز خان از اسٹل بیٹر. بٹ ہیونگ سیڈ دیٹ آن اے ویری سیریس نوٹ, ایک بڑی عمر میں شادی کرنا بہت زیادہ ذمہ داری کی بات ہے, اسپیشلی جب آپ ایک رول ماڈل ہوتے ہیں پوری ایک قوم کے لیے اور نیشن کے لیے. What do you expect your wife to carry an image? What kind of an image in public that you would like her to carry? جو یہ ہے, جو ریحام ہے وہ پبلک میں ہو. مجھے یہ بناوٹی اور یہ جو ڈرامے ہوتے ہیں یہ مجھے پسند نہیں ہے. جو انسان ہے اندر سے باہر وہی ہے. لیکن میں کوئی چیز آج ڈراموں کا نام لیں, کوئی ڈراموں کا نام لیں. ڈراموں کی کوئی کمی ہے؟ یعنی میں اب کیا آپ کو بتا, اسمبلی میں بیٹھ کے سن رہا ہوتا تھا, ایک طرف سے شروع ہوتے تھے عوام عوام عوام, اور ایک ہی چیز ان کے ذہن میں نہیں ہوتی تھی اور وہ عوام ہوتی تھی, اور نام عوام کے نام پہ پالیٹکس. اور میں دیکھیں انسان کو یہ جو منافق ہے نا, یہ منافق کا درجہ کافر سے قرآن میں زیادہ نیچے ہے. یہ کیوں ہے؟ کیونکہ وہ بڑا نقصان پہنچاتا ہے اسلام کو. اسلام کی آپ اگر تاریخ دیکھیں تو میر جعفر اور میر صادق نے زیادہ نقصان پہنچایا اسلام کو بجائے جب اسلام کو اور مقابلہ ہوا دوسروں سے. تو یہ جو اندر سے تباہ کرتے ہیں وہ یہ جو ایک شکل کچھ ہے اندر سے کچھ ہے. تو ریحام جو میں اس کو جانتا ہوں, جو یہ اندر سے ہے, میں یہ چاہتا ہوں یہ باہر سے میں جو یہ ہے کہ ہم ایوالو کرتے ہیں زندگی میں. دیکھیں نا, میں
کرکٹ کے زمانے میں اور تھا. آدمی ڈیولپ ہوتا ہے, غلطیوں سے سیکھتا ہے. جو بھی زندگی میں آگے بڑھتا ہے. آپ نے بہت زیادہ سیکھا ہوگا, اتنی زیادہ غلطیاں ہوئی تو. اور اس لیے میں اپنے آپ کو, مجھے کسی نے کہا جی آپ نے فیصلہ کر لیا شادی کا, تو پتہ نہیں آپ نے کسی سے نہیں پوچھا, خاندان سے نہیں پوچھا, یہ نہ پوچھا. میں 62 سال کا ہوں. مجھے کون بتا سکتا کہ میں کس سے شادی کرنی ہے؟ یعنی میرے سے زیادہ کون جانتا ہے؟ تو میں تو, کیونکہ میں ڈڈ یو فیل دا نیڈ ٹو گیٹ میرڈ کہ گھر میں ایک بیوی ہونی چاہیے؟ ایک تو ہوتا ہے نا کہ اور ریزنز ہوتے ہیں obviously, لیکن ایک ہوتا ہے کہ کمپینین شپ کی وجہ سے. اصل میں مبشر, جب میں پھر سے کہتا ہوں, میری زندگی میں سب سے زیادہ مجھے تکلیف میری طلاق نے دی. طلاق نے اس لیے دی کہ میں نے جو بچوں کا حال دیکھا, اور میں نے کوئی چیز زندگی میں زیادہ انجوائے نہیں کی باپ کے بننے کے علاوہ. یعنی جو مجھے خوشی باپ بننے کی ہوئی, میں نے کوئی زندگی میں اس کے قریب چیز نہیں آئی. اور جو تکلیف میں نے دیکھی, ایک تو بچے میرے سے علیحدہ ہو گئے, اور پھر ایک ان کی میں نے تکلیف دیکھی کہ میرے سے پیار کرتے تھے.